کیا تھا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا میثاق جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کل دین کی حقیقت کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو دو رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا، وہ تورات کے 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، احکام عشرہ کی یہ قرآنی تعبیر ہے۔ وہی جو احکام دیے گئے تھے تورات میں، جو بنیاد ہے شریعت کے، اگرچہ شریعت میں آ کے تفصیل میں فرق ہو گیا ہے، شریعت موسوی میں اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام، لیکن یہ کہ اصل اور بنیاد تو ایک ہی ہے۔ تو وہ در حقیقت فنڈامنٹلز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں وہاں دو رکوعوں میں، سورہ انعام میں ایک رکوع میں، اور یہاں پر وہ دیے جا رہے ہیں چند الفاظ کے اندر کہ وہ اصل فنڈامنٹلز کیا ہیں، شریعت موسوی اور شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے اصل اصول اور مبادی کیا ہیں۔ وہ تو ہے ایک عام میثاق۔ اس کے بعد تذکرہ ہوگا ایک میثاق خاص ہے جو یہود سے لیا گیا، چونکہ خاص طور پر اس کے حوالے سے کسی مسلمان امت میں جو گمراہی پیدا ہوتی ہے، جو بڑے پیمانے پر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، آج شاید ہی کوئی مسلمان ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، جو اس گمراہی سے بچا ہوا ہو۔ اس قدر یونیورسل گمراہی ہے، اس گمراہی کو بیان کرنا مقصود ہے، لہذا اس حصے کو علیحدہ کیا ہے، اس پر اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، وہ عہد کن امور پر مشتمل تھا؟ لا تعبدون الا اللہ۔ پہلی بات، نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ یہ فعل مضارع ہے اور یہ انشائیہ نہیں ہے، خبریہ کلام ہے، تم نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، لیکن اس سے مراد امر ہے، اور بسا اوقات یہ جو اخبار کی شکل ہوتی ہے لیکن مقصود اس سے امر ہوتا ہے، اس میں نہایت ایمفیسس بڑھ جاتا ہے، زور بڑھ جاتا ہے۔ آپ کسی سے کہتے ہیں ڈو اٹ، یہ فعل امر ہے، یو ول ڈو اٹ، اب اس میں جو زور ہے وہ ڈو اٹ میں نہیں ہے، یو ول ڈو اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ یہ جو انداز ہے یہ در حقیقت زور دینے کے لیے۔ تو فرمایا پہلی بات نہایت زور دے کر، لا تعبدون الا اللہ، ہرگز نہیں پوجو گے اللہ کے سوا کسی کو، نہیں بندگی اور پرستش کرو گے اللہ کے سوا کسی کی۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا۔ آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کا جو میں نے حوالہ دیا تھا، وہاں تیسرے رکوع کی پہلی آیت کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر وہاں تفصیل آئی ہے بالوالدین احسانہ کے ساتھ، بہت ہی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ یہاں چونکہ بڑے اختصار کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ ایک ہی آیت میں در حقیقت وہ پورے دین کا لب لباب، جو بھی شریعت کے اصول اور مبادی ایک آیت میں لائے جا رہے ہیں۔ وہاں دو رکوعوں میں ہے، سورہ انعام میں ایک رکوع میں ہے، لیکن یہاں ایک آیت میں ہے۔ یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کہیں ایک بات جو ہے انتہائی مخفف کر کے اور مختصر کر کے اور اس کو سمو دیا جاتا ہے چند الفاظ میں، جیسے کہ دریا کو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ کوزے میں بند کر دیا گیا، کہیں اسی کی شرح و بست ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اسی کا سمجھیے کہ مطول ورشن ہے، اور کہیں اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ ہے۔ تو اختصار کی انتہائی مثال یہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک، ان کی خدمت، ان کی دلجوئی، ان کا ادب۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ چونکہ ہمارے منتخب نصاب میں درس شامل ہے، لہذا تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی کے تابع کیا ہے وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ اور یہ کہ یہ نیک سلوک جو ہے یہ صرف والدین کے ساتھ نہیں، والدین تو اولاً اصلاً، اس لیے کہ ان کا تو احسان تم پر اتنا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان تم پر تمہارے والدین کا ہے۔ خالق حقیقی اللہ ہے، لیکن اس دنیا میں تمہاری پیدائش، تمہاری پرورش، اس کا سارا معاملہ جو ہے عالم اسباب میں وہ تو والدین کے ذریعے سے ہوا ہے، تمہارا وجود ان کے ذریعے سے ہے، پھر تمہاری پرورش ان کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو فرمایا، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ اتنا بریکٹ کیا گیا ہے 4 مقامات پر کہ اللہ کے حق کے ساتھ فوراً متصلاً والدین کا حق۔ یہاں پر بھی یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے، لیکن یہ کہ جب کسی شخص کے اندر ادائے حقوق اور شکر کا جذبہ ہوگا تو اس کی اس نیکی اور نیک سرشت جو ہے اس کا ایک تقاضا خود بخود ہوگا کہ آگے بل کر وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور یہ کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ سب احسان ہی کے تابع آ رہا ہے، حسن سلوک قرابت داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، اور مساکین محتاج۔ مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو کسی وجہ سے، کوئی کب ہمت ہی ایسی ہو گئی ہے، وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہو،
چاہے وہ صرف نیورستھینیا ہی ہے جس کی وجہ سے کہ اعصاب ڈھیلے پڑ گئے ہیں، آدمی کے اندر کام کرنے کا، محنت کرنے کا کی ہمت باقی نہیں رہی ہے، جو بھی ہو جائے، مسکنت کہتے ہیں اسے، کم ہمتی، بے ہمتی، یہ مسکنت ہے۔ تو جو بھی لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں، اب تمہارے اوپر ان کے حقوق ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو لفظ حق آیا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، در حقیقت ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ یہاں وہ احسان ہی کے تابع ہو کر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ حسن کلام یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کے ساتھ اگر کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو، اگر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو، اس کو دیکھ کر تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے کہ جو آپ سے ملنے آیا ہے، آپ نے اسے ویلکم کہا، اس سے آپ بجائے ترش روئی کے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس سے اس کا بھی انبساط ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر معاملہ عبوساً قمطریرہ بن کر آپ نے اسے ویلکم کہا تو وہ بھی اب گھبرائے گا، میں خامخواہ کاہے کو آ گیا، پچھتائے گا۔ تو اس سے یہ کہ یہ جو خندہ روئی ہے اور یہ انسان خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، حضور نے اسے صدقے سے تعبیر کیا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ۔ تو یہاں پر بھی قولوا للناس حسنا، ایک تو یہ کہ عام قول، معاشرے کے اندر اچھی بات کہو، اس میں مراد امر بالمعروف بھی ہو سکتا ہے، لوگوں سے کو بھلائی کی تلقین کرو، بھلے مشورے دو، نیکی کی طرف دعوت دو، دعوت الی الخیر، وہ تمام چیزیں اگر قولوا للناس حسنا کو عام پر رکھا جائے، الفاظ کا جو عموم ہے، تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ ایک اس میں خاص نکتہ یہ ہے کہ یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ اگر آپ کسی وقت کوئی بات ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، تب بھی کم سے کم نرم بات کر کے ان کے دل کو تو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، جھڑکو نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں بھی قولوا لهم قولا معروفا، یعنی یہ کہ اگر سائلین آ گئے ہیں یا کوئی سفہا ہے، کم سمجھ لوگ ہیں معاشرے کے ہیں جو وہ اپنی ذمہ داریوں کو اب نہیں سمجھ رہے، نہیں ادا کر پا رہے، تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھلائی کر سکتے ہو کرو، اور یہ کہ ان کے ساتھ بات تو کم سے کم جو ہے وہ نرمی کے ساتھ کرو، قولا معروفا۔ پھر یہی بات جو ہے آیت نمبر 8 میں بھی آئی ہے، قولا معروفا۔ آیت نمبر 9 میں سورہ نساء میں وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہیں معروف کا لفظ آیا، کہیں سیدھی بات کرو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ کسی کے ساتھ بات اچھی کی جائے، اور اگر اس نے کہیں سائل نے یا کسی آپ کے قرابت دار نے آپ کے ساتھ جو ہے درستی کے ساتھ بھی کلام کیا ہے، چاہے وہ اپنی احتیاط ہی کے لیے مدد مانگنے آیا تھا، لیکن انداز اس نے جو اختیار کیا ہے وہ آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، تو معاف کیجئے اس کو، اور اس کے ساتھ نیک رویہ رکھیے، نیک اچھی نرم بات کیجئے۔ یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ بھی دے دیں، لیکن پھر بات ایسی کریں کہ جس سے جو ہے اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہو جائے، اس کے عزت نفس مجروح ہو جائے۔ تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم نرم بات کہہ کر اور معاف کر کے اس سے جو ہے معذرت کر لو۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ مضمون جو آیا ہے وہ تقریباً اسی ربط کے ساتھ آیا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہیں قرابت داروں سے اور مانگنے والوں سے اور مسافروں سے جن جن کا وہاں پر حق گنوایا گیا ہے اعراض کرنا ہی پڑ جائے، اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، یعنی یہ کنایا ہے اس سے کہ تم اس وقت خود جو ہے تمہارے پاس کچھ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ان کی کوئی مدد کر سکو، تو قل لہم قولا میسورا۔ تو قولا میسور، قولا سدید، قولا معروفا، یہ تمام الفاظ جو آتے ہیں ایسے مواقع پر کہ جہاں سائلین یا جو بھی محتاج ہیں ان کا تذکرہ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی خاص طور پر یہاں قولوا للناس حسنا میں اسی کی طرف اشارہ ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب چونکہ ایک طرف آیا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی، دوسری طرف تھا حسن سلوک، والدین سے شروع ہوا، ذی القربیٰ، یتامیٰ، مساکین، اور یہ کہ حسن کلام ہو، گفتگو کی جائے تو اچھی کی جائے، نرم کی جائے۔ اب اس کے لیے جو دین میں دو ستون قائم کر دیے گئے ہیں، اللہ کی بندگی کا ستون نماز، قائم رکھو نماز کو، اور یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ گویا کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی شکل دے دی ہے۔ ویسے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ذکر کثیر کی کیفیت رکھنی ہے، لیکن ایک ہے اقامت الصلاۃ، یہ گویا کہ اس کے لیے ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ اس کی معین شکل ہے، یہ تو ہر حال میں تمہیں اس کا التزام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک معین ہے، اس کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے، باقی اس سے بھی زیادہ دو، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ
منتخب نصاب کے درس نمبر 2 میں آیت البر کے ضمن میں یہ حدیث جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ دے دی ہے تو بس جو بھی حق تھا مال میں تم دوسروں کا غرباء کا بس وہ سارا کا سارا ادا ہو گیا. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے. اور حضور نے پھر وہی آیت مبارکہ جو ہے آیت بر تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. آتى الزکاۃ تو علیحدہ آ گیا، وہ جو معین نظام ہے وہ تو علیحدہ ہے. تو پہلے جو کہا گیا ہے کہ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، یہ تو گویا کہ اس پر اضافی ہے. تو حضور نے اپنے اس قول کے لیے دلیل کے طور پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. اور آپ کا قول کیا تھا؟ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ اگر ادا کر دی ہے تو سارا حق ادا ہو گیا. یقیناً تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، غرباء کا، محتاجوں کا، محرومین کا، سائلین کا، ذوی القربیٰ کا. ان کے حقوق جو ہے صرف زکوٰۃ پر آ کر ختم نہیں ہو جاتے. یہاں بھی اسی کی مثال ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ. یہ تو تم سے عہد لیا گیا تھا، قول و قرار لیا گیا تھا تمہارے ایلڈرز سے، جبکہ کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا. تمہارے سرکردہ 70 افراد تھے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں جب تورات کے جو شریعت دے کر اور تم سے قول و قرار پختہ لیا گیا تھا، لیکن تمہارا حال یہ رہا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ. پھر تم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی، اس عہد کو پورا نہیں کیا، طرح طرح سے بہانے بنا کر اس سے پہلوتی کی راہ اختیار کی. ایک بہانہ تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبت کا قانون کیسے توڑا تم نے، کہ مچھلی پکڑی تو نہیں ہفتے کے روز، لیکن ہفتے کے روز ساری محنت ہوتی رہی، سارا وقت صرف ہو گیا اسی میں کہ وہ گڑھے کھود کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ تالاب بنا لیے جائیں تاکہ یہ کہ پھر اتوار کو جا کر پکڑ لیں. تو وہ روح دین ختم، اس لیے کہ وہ تو اس لیے تھا کہ پورا ہفتے کا دن تم صرف کرو اللہ کی یاد میں، عبادت میں، تلاوت میں. تورات کی تلاوت کرو، تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو، سمجھنے سمجھانے کا ہو، آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہو تورات کا، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو. اس کے لیے تھا. تم نے یہ کیا کہ وہ وقت تو لگا دیا سارا جو ہے اسی دھندے کے اندر، لیکن اپنے دل میں مطمئن یہ کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں ہے، لہذا گویا کہ قانون شریعت کی ہم نے خلاف ورزی نہیں کی. یہ بھی بالکل وہی بات ہے کہ اندر سے وہی دیمک چٹ کر چکی ہے، لیکن اوپر ونیئر لگا ہوا ہے، لکڑی کی ایک تختی سی جو ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے تاکہ جو ہے گھر والا جو ہے اسے یہ خیال نہ ہو کہ میری چوکھٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، بلکہ دھوکے ہی کے اندر رہے کہ چوکھٹ تو کھڑی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دیمک جو ہے اندر سے اسے کھوکھلا کر چکی. تو تم نے بھی شریعت کے ساتھ یہی تم نے مذاق کیا ہے، یہی کھیل کھیلا ہے. تو یہاں فرمایا ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. یہ انتم معرضون، تمہارے اندر اعراض، پہلوتی ہی کرنا، کسی طریقے سے شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا رجحان جو ہے نہایت راسخ تھا، پختہ تھا. یہ تم نے جو کچھ کیا ہے نیت کے ساتھ کیا، ارادے کے ساتھ کیا. وانتم معرضون، یہ ایسا نہیں ہے کہ مغالطے میں ہوا ہو. مغالطے میں، جہالت میں، نادانی میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو قانون یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کو ہوش آئے فوراً توبہ کرے. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کر لینے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اب آئیے وہ دوسرا جو خاص میثاق ہے جس کے حوالے سے ایک بہت بڑی گمراہی ہے جس کا تذکرہ ہونے والا. اور پھر یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ اصل میں وہ شے ہے کہ جو آج تقریباً ہر مسلمان کی زندگی کے اندر موجود ہے، وہ عملی گمراہی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے ایک عہد اور بھی لیا تھا. حالانکہ اس کو شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس عہد کو چونکہ وہ ایک جنرل ہے، وہ دین کی بنیادی حقیقت، چاہے وہ شریعت محمدی ہے یا شریعت موسوی تھی علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے بارے میں جو اقدار مشترک تھی انہیں علیحدہ کر دیا. اب ایک خاص ان سے لیا گیا تھا، اور یہ ہے در حقیقت ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کی گئی. بار بار قرآن میں آتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین. اہل ایمان کے حق میں نہایت نرم ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو تمہیں آپس میں کیسے رہنا چاہیے؟ مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل، یا چونکہ اس وقت کی مسلم امت جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے تو ان سے کیا عہد لیا گیا تھا اسے غور سے سنیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، ایک اور قول و قرار بھی بڑا پختہ لیا تھا. وہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم. یہاں پھر دیکھیے وہی فعل مضارع ہے، تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون. اور یہ قرآن مجید کا بڑا لطیف انداز ہے. لا تسفکون دماءکم، کم سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی بھائی کا خون نہ بہائے. دیکھنا تمہیں آپس میں رحماء بینہم بن کر رہنا ہے.
تمہیں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی جان، اس کے محافظ بن کر رہنا ہے۔ لا تسفکون دماءکم، کبھی اپنا خون نہ بہانا، آپس میں مت لڑنا، کچھ تو خون نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ یہاں پر بھی وہی بات، اپنے آپ کو نکالنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے اسرائیلی بھائیوں کو مت نکالنا ان کے گھروں سے، لیکن چونکہ تم ایک امت ہو، جیسے حضور نے فرمایا مسلمان ایک امت ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اس حوالے سے اگر تم نے اپنے کسی بھائی کا خون بہایا تو گویا کہ اپنا خون بہایا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو، اور کسی نے پوچھا حضور کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ یہ انداز ہے بڑا بلیغ سمجھانے کا۔ تم نے اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر، تو تم نے اصل میں اپنی عزت پر حملہ کیا ہے۔ تو وہ انداز ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم ہرگز نہیں بہاؤ گے اپنا خون، یعنی کوئی اسرائیلی دوسرے اسرائیلی کا خون نہیں بہائے گا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے آپ کو، یعنی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا، ان کے شہروں سے یا ان کے ملکوں سے ملک بدر نہیں کرے گا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس پر اقرار کیا، مانا، اور تم اس پر پورے طور پر گواہ بنے۔ تشہدون کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، کہ گویا کہ جو اس وقت حضور کے زمانے میں اور نزول قرآن کے زمانے میں یہودی موجود تھے، کہ تم خود گواہ ہو کہ یہ قول و قرار ہوا تھا، تمہاری تورات کے اندر یہ قول و قرار موجود ہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، اور یہ کہ جس وقت انہوں نے عہد کیا تھا جان بوجھ کر کیا تھا، پورے شعور کے ساتھ کیا تھا۔ اس معنی میں وانتم تشہدون کا مفہوم وہ ہوگا جو ہم کرتے ہیں، کوئی اقرار نامہ لکھتا تو میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، تو یہ گویا کہ وانتم تشہدون میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے، تم نے خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے ساتھ جو قول و قرار کر رہے تھے، اس کی ذمہ داریوں کے پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ تم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی تم باہم ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، تمہارے مابین خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، یہودی یہودی کو قتل کرتا ہے، اسرائیلی اسرائیل کو قتل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے۔ اب یہاں پر ذرا وہ کم جو ہے وہ انفسکم کی بجائے فریقم منکم، تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ان کے گھروں سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف جتھا بندی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ اسم کہتے ہیں کسی کی حق تلفی، اور عدوان ہے کسی کے حق پر چھاپا ڈالنا، دست درازی کرنا۔ یہ گویا کہ گناہ کے دو پہلو ہو گئے، ایک گناہ وہ ہے جس میں تقصیر کا پہلو ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری تھی آپ نے ادا نہیں کی، یہ اسم ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے کسی کا حق تلف کیا، کسی کے حق پر دسترازی کی ہے، چھینا جھپٹی کی ہے، یہ عدوان ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف، اپنے ہی گروہوں کے خلاف، اپنے ہی قبائل کے خلاف تم جو ہے جتھا بندی کرتے ہو۔ مظاہرہ جو ہے تظاہرون، یہ در حقیقت اپنی پیٹھوں کو جوڑ لینا، کہیں کوئی بڑا سخت مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے لوگ، تاکہ ادھر سے حملہ آور آ رہا ہے تو یہ اس سے نمٹ لے گا، ادھر سے آ رہا ہے تو وہ نمٹے گا۔ یہ ہے اصل میں کسی مقصد کے لیے اپنی پیٹھیں جمع کر لینا، جوڑ لینا۔ تو اس طریقے سے تظاہرون، زہر سے تم ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے اپنی قبائلی جنگوں کے اندر مظاہرہ کرتے تھے اور جتھے بندی کرتے تھے ان کے خلاف۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں اسیر ہو کر تو اب فتیہ دے کر چھڑاتے ہو، کیونکہ شریعت موسوی میں یہ تھا کہ اگر کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو دیکھے کہ وہ کہیں قید ہے تو اس پر لازم ہے کہ فدیہ دے کر چھڑائے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اس شریعت کے حکم پر تو بڑی تم پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہو، لیکن وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو قتل کرو، وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو۔ وہ دو حکم جو ہے وہ تو تم نے نظر انداز کیے۔ البتہ ایک تیسرا حکم کہ اگر کہیں کسی یہودی کو، اسرائیلی کو تم دیکھ پاؤ کہ وہ اسیر ہے کہیں، اب اسیری ہوا کرتی تھی، کوئی مقروض ہے قرض نہیں ادا کر پایا تو وہ کہیں اسیر ہے تو اس کا قرض ادا کرو، اسے چھڑواؤ، تم پر لازم ہے کیونکہ تمہاری امت کا فرد ہے، لہذا تم فدیہ دے کر چھڑاؤ۔ یا یہ کہ کہیں اسی طریقے سے باہمی خانہ جنگی کے اندر کسی دشمن کے ہتھے چڑھ گیا کوئی اسرائیلی، وہ میں اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ 3 ادوار کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی، اس لیے کہ جنگ کا موقع جب آیا تھا کوڑا جواب پوری قوم نے دے دیا۔ 6 لاکھ افراد تھے، حالانکہ ایکسوڈس جو ہے، بک آف ایکسوڈس
کتاب الخروج یا سفر خروج جو تورات کی ہے اس میں گنتی دے رکھی، 12 قبیلے، اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے فلاں قبیلے کے، اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے فلاں قبیلے کے، تو 6 لاکھ افراد تھے 12 قبیلوں کے۔ لیکن یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ اب اللہ کا حکم ہے جنگ کرو، پوری قوم نے کوڑا جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شدید بیزاری طاری ہوئی، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ جس نے ایک اسرائیلی کی محبت میں اور اس کی مدد کرتے ہوئے ایک قبطی کو ایک گھوسا لگایا تھا اور وہ اس کی جان نکال دی تھی، یہ سورہ قصص کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک قبطی جو تھا، اصل مصری، قوم فرعون کا فرد، اور ایک اسرائیلی محکوم فرد، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا لگایا ہے، فقضا علیہ، اس کی جان نکال دی۔ اتنی حمیت موجود اپنی قوم کے لیے، لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو کہتے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے رب مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، باقی پوری قوم کوڑا جواب دے رہی ہے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کیا کروں؟ تو اے پروردگار اب ہمیں ان سے علیحدہ کر دے، میں ان ناہنجاروں کے ساتھ مزید رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی بیزاری، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ درخواست قبول نہیں کی، حضرت موسیٰ کو ان کے ساتھ رہنا پڑا، البتہ سزا یہ دی گئی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، 40 برس تک یہ ارض مقدس فلسطین ان پر حرام رہے گی۔ اگر اس وقت یہ جنگ کرتے، ابھی ہم فلسطین فتح کرا دیتے ان کے ہاتھوں اور حکومت قائم ہو جاتی، اور اگر حکومت قائم ہوتی حضرت عیسیٰ اس کے سربراہ ہوتے، جیسے کہ مدینے میں حکومت قائم ہوئی تو محمد الرسول اللہ سربراہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے توسیع کا عمل شروع ہو گیا، چند سالوں کے اندر اندر پورا جزیرہ نما عرب جو ہے زیر نگین آ گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، انقلاب کی تکمیل ہو گئی جزیرہ نما عرب کی حد تک، اور پھر 24 برس کے اندر اندر کہاں اٹلانٹک سے آکسس تک وہ جو اسلام کا خلافت کا نظام قائم ہو گیا۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ حکومت قائم نہیں ہو سکی، حضرت موسیٰ کا انتقال، حضرت ہارون، دونوں کا انتقال انہی 40 سالوں کے دوران ہو گیا، جسے یہ جو بھی صحرائے تیہ کے اندر یہ بھٹکتے پھرے ہیں اور وہاں کہیں پر ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جوشوا، حضرت یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں پھر وہ نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی ہے 40 سالوں کے دوران، وہ غلام قوم جو مصر میں فرائنہ اور ان کی قوم کی غلامی کا داغ لے چکی تھی، اس میں تو ہمت نہیں تھی کہ وہ جنگ کے لیے میدان میں آ سکتی، لیکن وہ صحرا میں جو قوم پیدا ہوئی ہے اب ان کی، وہ نئی نسل فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو یہ صحرائی نسل جو ابری ہے پھر اس نے جہاد کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ فلسطین کو فتح کر کے وہاں 12 حکومتیں قائم کر دی، ہر قبیلے نے اپنی علیحدہ حکومت بنا لی، بجائے اس کے کہ ایک مرکزی حکومت قائم ہو۔ نتیجہ یہ نکلا جب 12 حکومتیں ہوں گی تو آپس میں چپقلش بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے گا۔ ان جھگڑوں میں پھر وہ جو آپس کے جو مشرکین آباد تھے، یہ مختلف جو قبائل تھے، پھر ان سے مدد لیتے تھے ایک دوسرے کے خلاف۔ جیسے ہندوستان میں جب انگریز آ رہا تھا تو یہی ہو رہا تھا نا، کہ چاہے مسلمان نواب تھے مختلف ریاستوں کے اور چاہے ہندو تھے، آپس کی جنگوں میں کوئی کسی سے مدد لے رہا ہے، کوئی انگریز سے مدد لے رہا ہے، اپنے کسی مقامی جو ہے دشمن کے خلاف، ہوتے ہوتے انگریزوں ہی نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہ کیفیت رہی ہے 300 برس تک، ان کی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا وہ یہاں پر بیان کیا گیا، جب آپس میں جنگ ہوئی، کسی غیر اسرائیلی قوم کے ساتھ اتحاد کر کے کسی اسرائیلی قبیلے کے خلاف جنگ کی، اب ظاہر بات ہے کہ اسرائیلیوں کے ہاتھوں اسرائیلی قتل بھی ہوئے، اور وہ جو غیر اسرائیلی تھا جس کی مدد لی تھی، وہ کچھ اسرائیلیوں کو لے گئے قیدی بنا کر، اب وہ قیدی ہے اسرائیلی جو غیر اسرائیلی قوم کے قبضے میں ہے۔ اب انہیں یاد آیا شریعت کا حکم، کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہو تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ، لہذا اب شریعت پر عمل کر رہے ہیں کہ جا کر فدیے دے کر انہیں چھڑا کر لا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا طرز عمل کہ شریعت کے ایک حصے کو نظر انداز کیا۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا آپس میں جنگ مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف مت لڑو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یہ سارے احکام تو نظر انداز، لیکن ایک حکم جو ہے کہ اگر اسرائیلی کہیں پر قیدی ہو تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ، اس پر عمل ہو رہا ہے پورے اہتمام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر حضرت طالوت کے زمانے میں جالوت کو جب شکست دی ہے، حضرت داؤد کی حکومت قائم ہوئی، یہ ان کا گولڈن ایرا ہے 100 برس کا، 16 برس حضرت طالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے اور 40 برس حضرت سلیمان کے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اگرچہ 300 برس کا فصل ہے، لیکن یہ خلافت راشدہ کی جو 3 خلافتیں ہماری ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق صرف 2.5 برس،
حضرت عمر فاروق 10 برس، حضرت عثمان 12 برس، یہ گویا کہ 24 برس بنتے ہیں۔ وہاں یہ 100 برس کی مدت ہے، لیکن ہے وہ 3 کا عدد موجود ہے، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے کہ حضرت علی کے زمانے میں 2 حکومتیں علیحدہ ہو گئی، حضرت علی کی خلافت، لیکن یہ کہ شام کی حکومت حضرت امیر معاویہ کی علیحدہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان کے بعد پھر ان یہودیوں کی 2 حکومتیں قائم ہوئی، اسرائیلی حکومت اور یہودا کی حکومت۔ پھر ان میں جنگیں چلتی رہیں، وہی کچھ ہوا ایک دوسرے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر فلسطینی جو اور دوسری اقوام تھیں غیر اسرائیلی، ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد لیتے تھے، پھر بھی وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ عین حضور کے زمانے میں ہوا ہے۔ اسی آیت کا یوں سمجھیے کہ نقشہ سامنے آیا۔ مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 تو تھے اصل عرب قبائل، اوس اور خزرج۔ اصل میں یہ یمن سے، جبکہ وہاں پر وہ سد معارب ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، تو وہاں سے جو عرب قبیلے نکلے ہیں تو کوئی تو چلے گئے عراق تک، کوئی شام میں جا کر آباد ہو گئے، کچھ قبیلے، یہ 2 قبیلے آ کر یہ یہاں اس مدینے کی بستی کے اندر یثرب میں آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ ہے اصل عرب۔ لیکن 3 یہ یہودی قبیلے یہاں پر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے تھے، ان کی آپس میں کھٹ پٹ رہتی تھی، چپکلش ہے، قبائلی جنگیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے 2 جو تھے قبیلے یہود کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، اور ایک قبیلہ بنو قینقاع وہ خزرج کا ساتھ دیتا تھا۔ جنگ بعاث میں یہی شکل رہی، اصل جنگ تھی اوس اور خزرج کے مابین، لیکن خزرج کے ساتھ بنو قینقاع موجود ہے اور اوس کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قریظہ موجود ہے۔ جنگ ہوئی ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، اور ایک دوسرے کے قیدی جب چلے گئے ہیں اوس کے کیے یا خزرج کے قید میں، اب ان کو فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ان کی پوری تاریخ کے اندر ایک تسلسل ہے اس عمل کا، کہ عہد یہ لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر آئیں تو تم انہیں لازماً فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یہ تمہارا بڑا تقویٰ ہے، بڑی دینداری ہے، بڑی شریعت کی پابندی ہے، جس کا مظاہرہ تم کرتے ہو کہ ہم نے اپنے اسرائیلی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا، حالانکہ وہ قیدی بنے ہی تمہارے اپنے غیر شرعی عمل کی وجہ سے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکلوانا وہاں سے وہی تم پر حرام تھا۔ وہ حرام بات تو یاد نہیں رہی، اس کے اوپر تو خوب تم نے جو بھی وقتی اپنی مصلحت تھی اس کے تحت اس کی دھجیاں اڑا دی، لیکن یہ کہ اب دوسرے حکم پر، شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہو۔ اب یہ جنرلائزیشن آ رہی ہے جس کے بارے میں نے کہا، یہ وہ بات ہے جو صرف یہود کے اوپر صادق نہیں آتی، آج ہر مسلمان کے اوپر صادق ہے، اس لیے کہ استثناء اتنا کم ہے، الا ماشاء اللہ، شاذ ہوگا کوئی، بالفعل شاید کوئی ایک بھی نہ ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ تم نے پاؤں تلے رون دیا۔ یہ بھی حکم تھا شریعت کا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یہ بھی تم نے شریعت کا حکم جو ہے پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہاں، شریعت کا ایک حکم تمہیں یاد ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ، تو تم نے شریعت کے حصے بکھرے کر لیے، تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے ہو۔ یہاں پہ لفظ کتاب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ شریعت کے لیے لفظ کتاب آتا ہے، کوئی شے فرض کی جاتی ہے، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام۔ کتاب کا لفظ جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جو احکام شریعہ پر مشتمل ہے، حلال اور حرام اور فرائض اور نواہی پر، در حقیقت وہ کتاب ہے۔ آیات سے مراد وہ ہے کہ جس میں ایمان کے دلائل دیے گئے ہیں، تزکیے کا مضمون بھی اس میں موجود ہے، حکمت کی آیات بھی موجود ہے، تاریخ کی آیات بھی موجود ہے، پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں وہ بھی موجود ہے۔ خاص طور پر جو احکام شریعت ہوں گے وہ لفظ کتاب جو ہے ان کی طرف اشارہ کرے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو، ایک حصے کا کفر کر رہے ہو؟ یہ کفر کیا ہے؟ یہ کفر قولی نہیں ہے، کفر عملی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تورات کے اس حصے کو نہیں مانتے، لیکن عملاً اس پر جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہی جو میں نے پچھلے دونوں جمعوں میں جو تقریر کی ہے کہ آج ہم اپنے طرز عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، حالانکہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی، پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ تو تورات کو بھی کبھی یہود نے جھٹلایا تو نہیں،
جیسے ہم مدعی ہیں اس قرآن پر ایمان کے، ویسے وہ مدعی رہے ہمیشہ کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ عمل سے جھٹلایا جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی خطبہ جمعہ میں، حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کہتا رہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر، لیکن اگر جس شے کو قرآن حرام کہہ رہا ہے وہ اس کو حلال اپنے لیے ٹھہرا بیٹھا ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان قرآن پر نہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سمجھیے کہ تم ان یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب آپ غور کیجئے آج ہمارا حل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99.9% مسلمان آج اس آیت کا بالکل مصداق ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو نماز روزے کا بھی کوئی خیال نہیں، عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں نماز روزہ تو پکا ہے، باقی حرام کاروبار سارا کا سارا دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، رشوتیں ہو رہی ہیں، رشوت کی گرم بازاری ہے، جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ معلوم ہے۔ کاروبار تو آج کی دنیا میں حلال کے دائرے میں رہ کر کرنا ناممکن ہے۔ ہم شریعت کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں، ایک کو ہم نے پاؤں تلے رون دیے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آج پوری امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کے ایک حصے پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے، ایک کو قبول کرے ایک کو رد کر دے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو۔ یہ ہے آج ہیوملیشن جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے یہ کہ 1 بلین سے زیادہ ہے، بہت بوسٹ کرتے ہیں ہم، every fifth human being on this planet is a Muslim, every fifth، 1/5 آبادی کا حصہ پوری دنیا کی۔ کتنا بڑا چنک آف ٹیریٹری ہے جو ہمارے قدموں تلے ہے۔ چلے جائیے جاوا، سماٹرا، بورنیو سے لے کر، اور یہ کہ موریتانیہ جو ہے ویسٹ کوسٹ جو ہے افریقہ کا، اس میں سے آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا یہ بھارت کا علاقہ آ جاتا ہے جو سالڈ نہیں ہے، لیکن بھارت میں کم سے کم 18 کروڑ مسلمان آباد ہیں، اور کون سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آج کی سب سے بڑی دولت، تیل کے سب سے بڑے ذخائر ہوئے جو ہمارے قدمے تلے ہیں۔ عزت نام کی شے نہیں ہے کوئی، وہ G7 میں تو کون ہوگا، G15 میں بھی نہیں ہے۔ کسنمی پرست کے بھیا کیس تھی، ہمارے مسائل وہ آپس میں طے کر لیں گے، ہماری قسمتوں کے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تو ٹیکسیشن پالیسیز جو ہے وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں۔ فورن پالیسی تو چھوڑیے، ہماری جنگ اور صلح کے معاملات کو تو چھوڑیے، معلوم ہوتا ہے جس شے کا نام عزت ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا، عبد القادر روہیلا والی جو نظم ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کہاں غیرت؟ عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ ہم سے کہیں کسی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے کوئی نہیں پوچھتا۔ کسنمی پرست کے بھیا کیس تھی۔ ہیوملیشن کی وہ انتہا ہے، یہ آیت جو ہے یہ اس کی تشخیص کر کے بتا رہی ہے کیوں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب تک پوری کتاب کو قبول نہیں کرو گے، جب تک کہ وہ پورا نظام قائم نہیں کرو گے جس میں یہ پوری کتاب نافذ ہو رہی ہو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، کوئی مڈوے نہیں ہے، یا اس قرآن کو مانو یا چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اصل میں آج کی ہماری کیفیت، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی، جو بھی پامالی ہے، جو بھی اس وقت ہیوملیشن ہے پوری مسلمان امت کے لیے، پوری، اور ان میں سب برابر ہیں اس وقت۔ کون ہے شاذ کسی کا نام آپ لیا جا سکے کہ جو واقعتاً آزاد ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی پالیسیاں خود بناتا ہے؟ ایک آدھ ہے، اکثر و بیشتر کا جو بھی حال ہے وہ آپ کے علم میں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، اور دیکھ لیجئے اسی سے جو نتیجہ نکلتا ہے، یہ صورتحال ہماری ہرگز نہیں بدلے گی جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطہ ارضی کے اندر دین کا پورا نظام، شریعت کا پورا قانون نافذ نہ کر دیا جائے، کہ کوئی شے مستثنا نہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو، حیات انسانی کا کوئی گوشہ جو ہے اس سے ماورا نہ رہے، مستثنا نہ رہے، سب اللہ کے حکم کے تلے اور اس کے تابع ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری قسمت بدلے گی نہیں۔ میں جو پوری کتاب میری چھپ چکی ہے، سابقہ اور مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں جو میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اللہ کا قانون عذاب۔ عذاب جو ہے دنیا میں آتا ہے قومی جرائم کے اوپر، انفرادی حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، وہ یہاں نہیں ہوتا۔ آخرت کا حساب کتاب انفرادی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو اکیلے جا کر کھڑے ہونا ہوگا اس کٹہرے کے اندر، جواب دہی اپنی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں معاملہ انفرادی محاسبہ نہیں، قوموں کا محاسبہ ہے۔ قومی جرائم کے اوپر اجتماعی سزا یہاں ملتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔
افراد سے اغماض اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، وہاں آ کر ہر ایک کو پورا پورا حساب کتاب مل جائے گا، ہر ایک کا کارنامہ زندگی اس کے سامنے ہوگا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو بھائی خود ہی اپنا حساب دیکھ لو، تم ہی کافی ہو، تم ہی جمع جوڑ کر لو، کسی اور کی محاسب کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اجتماعی معاملات یہاں طے ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، میں نے اپنی اس کتاب میں یہی تو لکھا ہے۔ اس آیت کے مصداق تو آج مسلمان ہیں، یہودی تو نہیں ہے۔ یہودی کل 14 ملین ہے اس وقت دنیا کے اندر، 1.5 کروڑ بھی پورا نہیں، ہم اس سے 100 گنا ہیں، لیکن اس کا اثر، اس کا نفوذ، پوری دنیا کا مالیاتی نظام، پھر یہ کہ یہ سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ ان کے قبضے میں ہے۔ وہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں، امریکہ کو کراتے ہیں۔ کانپتا ہے صدر امریکہ کا کہ کہیں یہودی لابی جو ہے کہیں میرے خلاف کچھ اسکینڈل نہ اٹھا دے، اور ہر ایک کے خلاف اتنا مواد ان کے پاس موجود ہوتا ہے جب چاہے چٹکیوں میں اڑا دے۔ ذرا سا اگر ٹرن لے لے، بش نے ذرا سا ٹرن لیا تھا جو اس کا حشر کروایا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ہیرو، جتنی بڑی اس نے یوں سمجھیے کہ امریکہ کے لیے، اور جس طریقے سے دبایا ہے عراق کا جو بھرکس نکالا ہے، اور جس طرح جا کر امریکن فورسز کو جہاں پر کہ بیسز نہیں دے رہے تھے، نہ سعودی عرب بیس دے رہا تھا انہیں، نہ امارات والے انہیں دینے کے لیے تیار تھے، اب وہاں پر ان کے اڈے بن گئے، پورا تیل کا جو ذخیرہ ہے وہ ان کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں سے ذرا سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی ایک بات کی ہے، پتہ چاک، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پوری کتابیں لکھی گئی، دی ڈیئر ٹو اسپیک۔ ذرا سا کسی نے اگر یہودیوں کے خلاف کبھی اگر لب کشائی کی ہے، بڑے سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کا جو ہے اس کا جو کیریئر ہے وہ آنن فانن ختم کر دیا گیا۔ اس قدر اثر و رسوخ ہے۔ وہ ہے کل 14 ملین، 1.5 کروڑ۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہاں ہے؟ آج کا یہودی اس کا مصداق نہیں ہے، آج ہم مصداق ہیں اس کے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ صورتحال بہرحال اس کو بدلنا بھی ہے، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کچھ اور آئے گا، لیکن یہ کہ میری گفتگو کا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، وہ تو میری اس کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں شریعت کو ماننے والوں میں جب اضمحلال ہوتا ہے، یا تو جیسے وہ سبت والوں نے کیا، حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن روح غائب، مچھلیاں تو نہیں پکڑی ہفتے کے روز لیکن گڑھے کھودنے میں لگے رہے، تاکہ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو غتربود، لیکن یہ کہ بہرحال اس شریعت کی ظاہری شکل جو ہے وہ برقرار۔ یا نمبر 2 بات یہ آئی کہ شریعت کا ایک حصہ سر آنکھوں پر، نماز پڑھیں گے جی، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، ختم قرآن کریں گے، یہ ہوگا سب ہوگا، لیکن یہ سود کے بغیر تو دھندا چلتا نہیں، رشوت کے بغیر کام ہمارا چلتا نہیں۔ وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ، ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے نے ایک گناہ کبیرہ اپنے لیے حلال کیا ہوا۔ ملازم پیشہ ہیں تو چاہے وہ جو سرکاری اختیارات میں خیانت ہے، چاہے امانت ان کے پاس ہے اس میں خیانت ہے، چاہے رشوت ہے، انہوں نے وہ کیا کریں جی، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا۔ کاروبار والوں نے سود کو، بلیک مارکیٹنگ کو، حلف نامے جھوٹے، حساب کتاب جو پیش کرتے ہیں انکم ٹیکس کے جھوٹے حلف نامے، یہ تو کیا کریں، یہ مجبوری ہے۔ باقی مسجدیں بنا دیں گے، تمہاری مسجد میں آ کر قالین ڈال دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے فانوس لا کے لگا دیں گے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا یہ حکم جو ناقابل عمل ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور یہ ان کا حال ہے جو شریعت پر کوئی عمل کرتے ہیں۔ باقی چھوڑیے ان کو جن کی زندگیوں سے شریعت خارج ہو چکی، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جمعے کا دن کون سا ہوتا ہے، ہفتے میں کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ وہ تو اب چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس لیے پتہ چل جائے تو چل جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جمعہ کب آیا اور گیا۔ تو وہ تو شریعت سے بالکل ہی گویا کہ اپنے طور پہ آزاد کر چکے، لیکن یہ کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اور سختر الفاظ آگے آ رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی رسوائی ہوگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں۔ یہ اشد کا لفظ آ رہا ہے، نوٹ کر لیجئے، اور یہی صیغہ ہے افعل التفضیل کا جو منافقین کے لیے آیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے زیادہ نفرت ہے، نفاق زیادہ ناپسند ہے کفر کے مقابلے میں۔ کافر تو کھلا کھلا کہہ رہا ہے نا، میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر عمل یہ کر رہے ہیں، ان کی جسارت یہ ڈٹائی کا یہ عالم ہے، یہ جو ہے استہزاء ہے، تمسخر ہے، اور یہ یقیناً اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔
اسی لیے یہاں پر آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو اللہ ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تم اپنے ظاہری لبادوں سے، اپنے زبانی دعووں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم خلق خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو، ان کی زبانیں بند کر دو گے، ریشنلائز کرو گے اپنے ایٹیچیوڈ کو، بڑی جسٹیفیکیشن اس کے لیے فراہم کر لو گے جو چاہو گے، دنیا والوں کو چپ کرا لو گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے۔ وہ تمہارے لباس سے، تمہارے عباؤں اور تمہارے جبوں اور تمہارے جو بھی تمہارا ظاہری تم نے تقویٰ کا لبادہ اوڑھا، اس سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ ہر سال حج ہو رہا ہے، ہو کس سے رہا ہے؟ حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے۔ یہ حج ہے، عمرہ ہو رہا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ ہو رہا ہے، کس کمائی سے ہو رہا ہے؟ جبکہ وہاں حدیث یہ ہے کہ منہ پر دے ماری جاتی ہے دعا، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اور حرام غذا سے اس کا جسم بنا ہے۔ چاہے آپ جبل الرحمت پر کھڑے ہو کر 4 گھنٹے ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کی ترازو میں زیرو ہے، کوئی وزن اس کا نہیں، اس لیے تم حرام خوری کر کے یہاں آئے، تمہارا سارا پیسہ جو تم نے خرچ کیا وہ حرام سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ یہ شرع یشری اور باع یبیع یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ بیع میں، خرید و فروخت میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز دی اور دوسری لے لی۔ کسی زمانے میں تو ہوتا ہی مبادلہ تھا، بارٹر ہی ہوتا تھا، شے کا شے سے تبادلہ ہے۔ کسان نے محنت کی ہے، گندم اگائی ہے، اور یہ بیچارہ بیٹھا ہوا کرگھے کے اوپر یہ کپڑا بنتا رہا ہے، اس نے کپڑا اس کو دیا اور اس سے جو ہے گندم لے لی۔ تو اصل میں کس کو قیمت کہے؟ وہ گندم قیمت ہے یا یہ کہ وہ کپڑا قیمت ہے؟ دونوں کو قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اب کرنسی ہے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں قیمت اتنے روپے ہے یا اتنے ڈالر ہے یا اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے، لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس اوریجنل سینس میں، ایک شے دینا ایک لے لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا لی ہے، آخرت دے دی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، آخرت کے عوض آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان پر سے عذاب کی تخفیف ہوگی، کبھی عذاب سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی کسی جانب سے کوئی مدد ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر، لیکن پورے دین پر، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بالفرض کسی کے لیے اس وقت پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، دین کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ سکوں جب تک کہ نظام نہ بدلے اور یہ قانون نافذ نہ ہو، لیکن جو چیز میرے اختیار میں ہے اس وقت، چاہے اس میں بھوک آ جائے کوئی